اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو علائم الحقیقت والمجاز، حقیقت اور مجاز کے علامتوں کے بارے میں ہے۔ 4 علامتیں بیان کی گئی ہیں، کیونکہ علائم جمع ہے، جمع کم از کم 3 پر تو دلالت کرتا ہے، تو 4 بھی ہو جائیں تو بھی جمع ہے، 5 بھی ہو جائیں تو بھی جمع ہے۔ تو آپ 2 علامات پڑھ چکے، آج آپ 2 پڑھیں گے۔ ایک ہے اضطراد۔ بیٹا کیا ہے اضطراد؟ اضطراد کا مطلب کیا ہے؟ لفظی ترجمہ یہ کثرت کے ساتھ استعمال ہونا۔ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ مدرسے جوادیہ میں جاتا ہوں، مدرسے جوادیہ میں کھانا کھاتا ہوں، مدرسے جوادیہ میں پڑھاتا ہوں، ہر جملے میں مجھے وہی جوادیہ ذہن میں آتا ہے جو لکھی والا ہے۔ تو یہ کثرت استعمال دلیل ہے کہ یہ لفظ جوادیہ اس مدرسے کے لیے حقیقت کے طور پر وضع کیا گیا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ خوب، تو فرماتے ہیں کہ یہ اضطراد اس شخص کے پاس علامت ہوگی جو اس زبان کو جانتا ہے۔ مثلا ضرب فعل ماضی کے لیے وضع کیا گیا ہے، یہ وہی شخص بتائے گا جو عربی جانتا ہے۔ جو کسان اپنی کھیتی باڑی میں کام کرتا ہے، آپ اسے کہیں ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا، وہ بولے گا بھائی کیا دماغ خراب کرتے ہو، یہ ضرب ضربا کیا لگایا ہے؟ تو جو شخص کسی زبان کو جانتا ہے وہی شخص جو ہے کیا ہے اس زبان کے جو ہے کیا ہے جناب یہ اضطراد کے ذریعے حقیقت اور مجاز کو پہچان لے گا۔ تو ہر علم والے کی اپنی خاص اصطلاح ہے۔ مثلا ضربہ کو صرفی لحاظ سے لے جائیں تو یہ مارنے کی معنی میں بھی ہوگا، اور پھر اسے ہم ضرب یضربو کی گردن بنائیں گے۔ اور پھر فقہ میں اگر لے جائیں تو یہ ضرب وہی سفر کرنے کی معنی میں ہے۔ اذا ضربتم فی الارض، جب تم زمین میں سفر کرو تو مثلا تمہاری نماز قصر ہے۔ پھر یہی ضرب اگر لوہار کے پاس لے جاؤ تو وہ کہے گا ضرب یعنی جب لوہے پر ہتھوڑے مارو تو اس لوہے سے چاقو بن جائے گا۔ تو اس طریقے سے ہر فیلڈ والا ایک ہی لفظ کو اپنے فیلڈ کے حساب سے جو کیا ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ تو اس کی مزید ہم مثالیں جو ہے کیا ہے وہ عبارت میں پڑھیں گے، کیونکہ آج عبارت کچھ زیادہ ہے۔ اور چوتھی علامت تنصیص و اہل لغت۔ تنصیص کا مطلب بیٹا یہ ہے کہ صراحت کے ساتھ ایک لغت والا کہے کہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اب جب ہم کسی معنی میں پریشان ہوتے ہیں تو کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ ڈکشنری کی طرف۔ ہم کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ المنجد کی طرف۔ عام طور پر ہمارے ہاں المنجد ہے، ویسے تو لغت کی اور بھی کتابیں ہیں۔ پس جب لغت والا ایک لفظ کی ایک معنی بتائے تو یہ دلیل ہے کہ یہ لفظ اس معنی میں حقیقت کے طور پر وضع کیا گیا ہے، اور اس لفظ کو جو ہے کیا اس معنی کے لیے جو ہے عربوں نے وضع کیا ہے۔ البتہ فرماتے ہیں کہ لغت کی کتابوں میں حقیقت اور مجاز کی نشاندہی بہت کم کی گئی ہے۔ اکثر لغت والوں نے اس کی جو ہے کیا ہے وہ وضاحت نہیں کی ہے۔ تو نتیجے میں ہم آیا لغوی کے قول کو حجت مانیں گے یا نہیں؟ کہتے ہیں یہ انشاءاللہ حجج و امارات، یعنی یہ آپ ممکن ہے کہ آئندہ جو جز پڑھیں گے آئندہ سال، اس میں یہ حجیت قول لغوی کی بات آ سکتی ہے، اور اس جز میں بھی استطرادن آ سکتی ہے۔ بس چوتھی علامت کو یقینی صورت میں ہم نہیں مانیں گے کہ وہ حقیقت اور مجاز کی علامت ہے۔ بعض اس کو علامت کے طور پر مانتے ہیں اور بعض اس کو حقیقت و مجاز کی علامت نہیں مانتے ہیں۔ تو ٹوٹل کتنی علامتیں ہو گئیں؟ 4۔ تبادر، صحت حمل، اضطراد، تنصیص و اہل لغت۔ بات واضح ہو گئی؟ ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ الاضطراد، بیٹا یہ اضطراد کو صرفی لحاظ سے آپ حل کر کے آئیں گے انشاءاللہ، کل مجھے بتائیں گے
کہ اطراد کس چیز کا سیگا ہے، اس میں طا پر شد کیوں ہے، کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ صرف میر میں قانون موجود ہے کہ کچھ باب ایسے ہیں جن کا فاعل فعل عین الفعل میں تبدیل ہوتا ہے، کہیں پر پھر جو ہے کیا اس کا زائد حرف تبدیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہاں پر آپ انشاءاللہ دیکھ کر کل مجھے بتائیں گے۔ ہی العلامۃ الثالثہ، بیٹا ہی کی ضمیر جائے گی اطراد کی طرف۔ اب آپ سوال کریں اطراد میں تو کوئی علامت تانیث نہیں، تو اس کی طرف مؤنث کی ضمیر کیوں پلٹ رہی ہے؟ اس کا جواب ہوگا اطراد مصدر ہے اور مصدر ذو الوجہین ہے، مصدر کی طرف مذکر کی ضمیر بھی پلٹ سکتی ہے، مؤنث کی ضمیر بھی پلٹ سکتی ہے۔ ہی العلامۃ الثالثہ، یہ اطراد تیسری علامت ہے، کس کے لیے؟ لتمییز الحقیقت، تاکہ حقیقت کو ہم پہچان سکیں، عن المجاز، مجاز سے، وتوضیح ذالک، یہ تو آپ نے دو لفظ بتا دیے نا اطراد کے، کہتے ہیں اس کی وضاحت بتائیں، توضیح ذالک یعنی اس اطراد کے علامت ہونے کی وضاحت۔ اذا اطرد استعمال لفظ، جب اطرد بمعنی کثرہ، کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہو لفظ، فی افراد کلی، ایک کلی کے افراد میں۔ کلی کیا ہے؟ فرض کریں بیٹا انسان، ٹھیک ہے، ہم سب اس کلی کے افراد ہیں، بحیثیت خاصۃ، اور وہ ان افراد میں بھی ایک خاص حیثیت کی وجہ سے استعمال ہوتا ہے، کہ استعمال رجل، مثلا جیسے لفظ رجل استعمال کرتے ہیں بیٹا، جو نجف میں بیٹھا ہے مرد اس کو بھی رجل کہیں گے، قم والے کو بھی رجل کہیں گے، پاکستان والے کو بھی رجل کہیں گے۔ اب لفظ رجل جو ہے کیا ہے؟ ہر مرد میں استعمال ہوتا ہے، لیکن بے اعتبار رجولیت، اس لیے کہ اس میں مردانگی والی باتیں ہوں۔ بیٹا کیا ہو؟ فرض کریں اس کا ختنہ بھی کرنا پڑے، اور 15-18 سال کے بعد اس کو داڑھی بھی آئے، اس کی مونچھیں بھی آئیں، پھر اس کو جو ہے کیا ہے جناب 15 سال کے بعد بیوی کی بھی ضرورت پڑے، اور پھر رات کے ٹائم پہ کبھی کبھی اس کے کپڑے بھی نجس ہو جائیں، پھر صبح کو اٹھ کے نہانا پڑے، یعنی یہ جس بھی انسان میں ہوگی ہم اس کو کیا کہیں گے؟ رجل کہیں گے۔ فی زید، کبھی زید کو رجل کہتے ہیں، و امرن، کبھی امر کو رجل کہتے ہیں، و بکرن، اور کبھی بکر کو ہم رجل کہتے ہیں، مع القطع، جبکہ یہ ہمیں یقین ہے، بعدم کون ہی، بیٹا کون ہی کی ضمیر جائے گی رجل کی طرف، کہ یہ رجل صاحب وضع نہیں کیا گیا لکل واحد علیحدہ، ایسا نہیں ہے کہ جب زید پیدا ہوا تھا تو اس کا نام ہم نے رجل رکھا، پھر جب بکر پیدا ہوا تو اس کا نام ہم نے رجل رکھا، نہیں، ہر ایک کے لیے ہم نے الگ الگ وضع نہیں کیا، بلکہ اس مرد کی تمام خصوصیات کو مد نظر رکھ کر ہم نے یہ کہا کہ جس میں بھی یہ خصوصیات ہوں گے ہوا رجل، وہ مرد ہے، اس میں کسی خاص فرد کو ہم نے مد نظر نہیں رکھا۔ خوب، یستکشف منہ، پس اس وضع سے کشف ہوتا ہے، وجود و جامع، کہ ایک مشترک چیز موجود ہے، بین الافراد، ان تمام افراد کے درمیان، قد وضع لفظ بإذائہ، اور اس لفظ رجل کو وضع کیا گیا ہے بإذا یعنی مقابلہ، ہی کی ضمیر جائے گی اس جامع کی طرف، جامع سے مراد کلی، یعنی یہ لفظ پھر اس کلی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ کلاس میں کون آیا ہے ابھی؟ کوئی آیا ہے علی دوست؟ کو فَالْجَاهِلُ بِاللُّغَةِ، پس وہ شخص جو کسی لغت سے جاہل ہوگا، اذا اراد الوقوف، جب اس نے ارادہ کیا ہے کہ واقفیت حاصل کرے، معلومات حاصل کرے، علی معانی لغات الاجنبیہ، اجنبی زبانوں کی معنی پر، مثلا ہم سندھی ہیں، ابھی ہمیں پشتو نہیں آتی، عربی فارسی نہیں آتی، جب ہم عربی سیکھنا چاہتے ہیں، فارسی سیکھنا چاہتے ہیں، خوب کس سے سیکھیں گے؟ من اہل لغت، جو اس زبان کو جانتے ہوں گے۔ خوب، فَلَيْسَ لَهُ سَبِيلٌ، تو اس سیکھنے والے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سیکھنے کا سوائے ایک راستے کے، إِلَّا الْإِسْتِمَاعُ إِلَى مُحَاوَرَاتِهِمْ، بس یہی راستہ ہے کہ اس زبان والوں کے بول چال، ان کے جملوں کو سنتا رہے،
فَإِذَا رَأَى جب اس نے دیکھا ان لفظاً خاصاً بے تحقیق ایک خاص لفظ مثلاً پانی خوب یستعمل اس کو استعمال کیا جاتا ہے محمولات عدیدہ مختلف محمولات کے ساتھ. بیٹا توجہ, کبھی آپ یہ کہتے ہیں پانی پیاس بجھاتا ہے, موضوع کیا بنا پانی, پیاس بجھاتا کیا بنا معمول. پھر آپ مثلاً کہتے ہیں کہ پانی کپڑے کو دھوتا ہے, پانی موضوع بنا, کپڑے کو دھونا کیا ہے معمول بنا. پھر آپ نے کہا پانی کے ذریعے وضو کرتے ہیں, پانی موضوع بنا, وضو کرنا کیا ہے معمول بنا. پانی کے ذریعے سالن پکاتے ہیں, پانی کے ذریعے آٹا گوندتے ہیں, پانی کے ذریعے جو ہے کیا ہے ہم گھر دھوتے ہیں. تو دیکھیں موضوع ایک ہے, اس کے محمولات مختلف ہیں. پھر معنی معین, سب جگہ پر پانی کی معنی وہی ہے جو وضو میں تھی, جو پینے میں تھی. کما اذا قال الفقیہ, جیسے فقیہ کہتا ہے الماء طاہر, پانی پاک ہے. بھائی موضوع کیا ہو گیا ماء, محمول کیا ہو گیا طاہر. پھر کہتا ہے الماء مطہر, پانی پاک کرنے والا ہے. پہلے تھا کہ خود پاک ہے, طاہر کا مطلب ہے خود پاک ہے, مطہر کا مطلب ہے دوسرے کو پاک کرتے. وقال الکیمیائی, بیٹا یہ جو علم کیمیا جانتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کیمیکل وغیرہ یہ کہتے ہیں سائنس والا علم, وہ بھی کہتے ہیں الماء, بھائی پانی جو ہے رطبن ایک گیلی چیز ہے, سیال, بھائی توجہ میری طرف ہو, جو بہنے والا ہے. وقال الفزیائی, بیٹا پھر یہ جو فیزیائی کو علم ہے, اب یہ مجھے ذہن میں نہیں ہے کہ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں, فزیولوجی میرے خیال میں کہتے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں الماء لا لون لہو, بھائی پانی کا کوئی کلر نہیں ہے. کیا آپ کہیں گے پانی سفید ہے؟ نہیں. پانی سبز ہے کہیں گے؟ نہیں. سرخ ہے کہیں گے؟ نہیں. جب تک کوئی چیز اس میں ملائے نہیں تو وہ کہے گا پانی کوئی رنگ نہیں رکھتا. تو اب 3 جملے پانی کے بارے میں ہم نے سنے. علم دین والوں نے بھی کہا کہ پانی پاک ہے, پھر جو ہے کیا ہے دوسرے علم والے نے کہا کہ پانی بہنے والا ہے, پھر تیسرے علم والے نے کہا کہ پانی کا کوئی رنگ نہیں ہے. یکفو, یکفو کا فاعل کون ہے بیٹا؟ سننے والا. یہ سننے والا واقفیت حاصل کرتا ہے علی ان لفظ, بتحقیق یہ لفظ ما موضوع, اس کو وضع کیا گیا لما استعمل فیہ, جس میں اس کو استعمال کیا گیا ہے. کیوں بھائی؟ لأن المصحح لہو, اس لیے کہ وہ چیز جو اس استعمال کو صحیح قرار دیتی ہے, اما الوضع او العلاقۃ, یا تو کسی نے وضع کیا اس لفظ کو اس معنی کے لیے, او العلاقۃ, یا بیٹا ایسا ہے کہ حقیقی معنی اور اس معنی میں کوئی ربط, کوئی تشابہ ہے. وثانی لا اضطراد فیہ, یہ جو تشابہ اور جو ہے علاقے کی وجہ سے, ربط کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں, اس میں کثرت نہیں ہوتی, کبھی کے بار ہوتا ہے. فیتعین الاول, پس پہلی چیز معین ہو جاتی ہے کہ یہ کثرت استعمال علامت ہے کس کی بیٹا؟ وضع کی. ولنذکر مثالا آخر, کہتے ہیں ہم نے ایک تو پانی کی مثال بتائی, ضروری ہے کہ ہم ایک اور بھی مثال بیان کریں. ان آیت الخمس سے, بتحقیق خمس والی آیت وہ کون سی ہے؟ اعنی, میں نے ارادہ کیا ہے قولہ سبحانہ, اس خمس والی آیت سے اس اللہ کے قول کا, وَعْلَمُ, تم جان لو, انما غنمتم من شیء, جب بھی تجھے کسی چیز سے یا تمہیں کسی چیز سے غنیمت ملے, غنیمت جنگ غنیمت نہیں, آمدنی, جب بھی تمہیں کوئی آمدنی ہو, کوئی چیز ملے, فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهْ, تو ضروری ہے کہ اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ دیں. وَلِرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى, اور رسول کو وہ خمس دیں, اور ذی القربہ رسول کے رشتہ داروں کو دیں, یتیموں کو دیں, مسکینوں کو دیں, اور ابن سبیل جو راستے میں رہ گیا ہے, جس کا راستے میں خرچہ ختم ہو گیا ہے. توجبو, اب یہ آیت سبب بنتی ہے بیٹا. توجبو میں ایک ہی کی ضمیر مستتر ہے جو اس آیت کی طرف جائے گی. یہ آیت سبب بنتی ہے اخراج الخمس عن الغنیمت, کہ آپ آمدنی سے جو ہے کیا ہے وہ خمس نکالیں. فہل الکلمۃ الغنیمہ, آیا یہ غنیمت کا کلمہ موضوعۃ, اس کو وضع کیا گیا ہے للغنائم,
ان غنیمتوں کے لیے المأخوذۃ من الحرب جو جنگوں سے حاصل ہوتی ہیں، او تعم کل فائدۃ، یا یہ غنیمت کا لفظ شامل ہوتا ہے تعم میں بیٹا ہی کی ضمیر ہے جو غنیمت کی طرف جاری ہے، یا یہ غنیمت کا کلمہ عام ہے اور شامل ہوتا ہے کل فائدۃ، ہر فائدے کو، یحوز حل انسانو جس کو کماتا ہے انسان، من طرق شتیٰ مختلف طریقوں سے۔ ہم مولوی ہیں، کس کے ذریعے کماتے ہیں؟ نکاح کے ذریعے، مجلس کے ذریعے، طلاق کے سیغے پڑھنے کے ذریعے، تعویذ لکھنے کے ذریعے۔ آیا یہ سب غنیمت ہے یا صرف غنیمت وہ مال ہے جو جنگ سے ملتا ہے؟ یستکشف الثانی، فرماتے دوسری معنی یعنی ہر آمدنی کشف ہوتی ہے عن طریق الاطراد فی الاستعمال۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ غنیمت آمدنی میں استعمال ہوتا ہے، صرف جنگ والے مال میں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ فَإِذَا تَتَّبَعْنَا الْكِتَابَ وَسُنَّةَ، جب ہم نے جانچ پڑتال کی قرآن کی، کتاب سے مراد قرآن کی اور سنت کی، نجد تو ہم پاتے ہیں کیا؟ اطراد استعمالہا، کہ کثرت کے ساتھ یہ غنیمت کا لفظ استعمال ہوا ہے، فی کل ما، ہر اس کمائی میں، یحوزہ الانسانو جس کو جمع کرتا ہے کماتا ہے انسان، من ای طریق کان، جس بھی راستے کے ذریعے ہو۔ تو بیٹا اگر آپ سے یہ پوچھے کوئی کہ خمس کی دلیل، آپ یہی آیت بتائیں گے، وہ کہے گا اس آیت میں تو غنیمت ہے، آپ کہیں گے غنیمت سے مراد مالی جو ہے کیا ہے، جنگ سے جو مال حاصل ہوتا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ ہر آمدنی ہے۔ قال سبحانہ تعالی، کوئی دلیل؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، تبتغون، تم چاہتے ہو، عرض الحیات الدنیا، عارضی دنیا والی حیاتی، فعند اللہ ہے، تو پھر اللہ کے نزدیک مغانم کثیرہ، بہت ساری غنیمتیں ہیں۔ مغانم مغنم کی جمع ہے، مغنم وہی غنیمت سے لیا گیا ہے۔ تو جو کہتے ہیں اللہ کے بعد بہت ساری غنیمتیں، صرف اس میں بیٹا جنگ والی غنیمت مراد نہیں ہے، بلکہ ہر اللہ کا تحفہ، جوانی، جنت کا ملنا، جنت میں نہروں کا ہونا، پھر حوروں کا ملنا، یہ سب کو غنیمت شامل ہو جاتی ہے۔ والمراد مطلق النعم و رزق، یہاں پر غنیمت سے مراد صرف جنگی مال نہیں ہے، بلکہ ہر نعمت ہے اور ہر رزق ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی کریم نے بھی زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا ہے، اللہم اجعلھا مغنما، اے اللہ تو اس زکوٰۃ کو غنیمت قرار دے۔ پس معلوم ہوا کہ زکوٰۃ بھی ایک آمدنی ہے بیٹا، اس کو بھی نبی کریم غنیمت کہہ رہا ہے، تو غنیمت صرف جنگ والے مال کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ وفی مسند احمد، کہتے ہیں کہ احمد یہ اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں آئے غنیمت و مجالس ذکر الجنت، مجالس بیٹا محفلیں، ذکر کی محفلوں کا فائدہ کیا ہے کہ آپ کو جنت ملے گی، یا جنت کے لیے غنیمت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ وفی وصف شہر رمضان، اور رمضان مہینے کی فضیلت کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، غنم المومن یا غنم المومن، مومن کے لیے رمضان کا مہینہ غنیمت ہے۔ فہذہ الاستعمالات الکثیرۃ المتردہ، پس یہ استعمالات جو کثیر ہیں، پھر بیٹا متردہ بھی وہی کثیر کی معنی میں، تکشف، یہ استعمالات کشف کرتے ہیں عن وضع ہی، کہ یہ لفظ غنیمت وضع ہوا ہے للمعنی الاعم، اعم معنی کے لیے، یعنی جنگی مال کو بھی شامل ہے، نکاح والے مال کو بھی شامل ہے، مجلس والے مال کو بھی شامل ہے۔ وَهَذَا هُوَ طریق المعلوف، اور کہتے ہیں یہی وہ راستہ ہے حقیقت اور مجاز کو پہچاننے کا، المعلوف، جو ہمارے ذہنوں کے ساتھ الفت رکھتا ہے۔ یعنی ہم اس لفظ کے مختلف استعمالات دیکھتے ہیں، فی اقتناص مفاہیم لغات و معانیہا، کہ ہم اس میں جو ہے کیا ہے جناب مطمئن ہو جاتے ہیں کسی بھی لغت کے مفاہیم اور اس کی معنی کے۔ وہ فی تفسیر لغات القرآن، اور قرآن کی لغت بھی ہم اسی طریقے سے دیکھتے ہیں۔ قرآن میں لفظ فرض کریں بیٹا آیا اقیم الصلاۃ، ہم صلاۃ خارج میں جا کے دیکھتے ہیں صلاۃ کس کو کہتے ہیں، رکوع سجدے کو صلاۃ کہتے ہیں، تو ہم کہیں گے اقیمو، یعنی یہی عمل کرو جو سب لوگ کر رہے ہیں۔ وہ مشکلات سنت، اور سنت یعنی کیا، قول، فعل،
तकरीर मासूम, उसमें भी जो मुश्किल अल्फाज आते हैं वही इतराद के ज़रिए हम पहचानते हैं। व अलैहि कातिबतुल मुहक्किकीन, कातिबा यानी टोटल, और टोटल मुहक्किक इसी इतराद वाले तरीके पर कायम है। व युतलको अला हाज़ा नौ, कहते हैं ये इतराद के ज़रिए किसी चीज़ के समझने को कहा जाता है मिन तफसीरुल कुरान तफसीरुल बयानी। इतराद के ज़रिए जो कुरान की तफसीर होती है उसको बेटा तफसीर बयानी कहते हैं, यानी हमने मुख्तलिफ जुमले सुने और उससे कुरान की तफसीर निकाली। 4 तनसीसो अहले लुगत, अहले लुगत की सराहत करना कि ये लफ्ज़ इस माना के लिए वज़ा किया गया है। वल मुरादो मिन तनसीस से अहले लुगत, अहले लुगत की तनसीस से मुराद क्या है? हुआ तनसीसो मुदव्विनी, मुदव्विन नए नहीं पढ़ना बेटा, मुदव्विनी असल में था मुदव्विनून, फिर तनसीस मुज़ाफ हुआ तो हो गया मुदव्विनीन, क्योंकि मुज़ाफ़ हालत जरी में जमा या के साथ होता है। फिर ख़ुद मुदव्विनी मुज़ाफ हुआ माजिम की तरफ, तो जो चीज़ मुज़ाफ होती है उससे बेटा नून गिर जाती है। तो इसलिए यानी जब सराहत के साथ कहें वो लोग जिन्होंने तदवीन की है, जिन्होंने तरतीब दी माजिम यानी किताब कुतुब, किसके? लुगत अल अरबिया, लुगत अरबिया के। फ़इन्न मुदव्विन लुगत अल अवाइल बितहक़ीक़, कि वो लोग जिन्होंने लुगत को लिखा था और वो इब्तदाई ज़माने में, जैसे खलील इब्न अहमद अल फ़राहिदी, ये बेटा नाम है, उन्होंने लिखी थी। मुअल्लिफ़ किताबुल ऐन, जिन्होंने किताब लिखी थी जिस किताब का नाम है किताबुल ऐन। बेटा ये 170 का मतलब क्या है? यानी तवल्लुद, उनकी विलादत 170 हिजरी कमर में हुई। वाले जौहरी साहब जिनकी विलादत 398 में हुई, उन्होंने कौन सी किताब लिखी है? मुअल्लिफ़ सिहाह कद दव्वनु कसीरन, उन्होंने लिखा है बहुत सारा, क्या? मिन मानिल अल्फाज, अल्फाज की मानी को, मिन अलसिनिल कबाइल अरबिया। बेटा जब वो लिख रहे थे तो जैसे सिंधियों की ज़बान में थोड़ा बहुत फ़र्क है, ये जो जुनूब यानी जिसको आप लाड़ कहते हैं, लाड़ की सिंधी कुछ और है, ठीक है, शुमाल सिंध यानी उत्तराधी की ज़बान कुछ और है, तो वो भी ऐसे निकल पड़े थे अरबी कबाइल की तरफ कि भाई इस लफ्ज़ की क्या माना है, इस लफ्ज़ की क्या माना है। या उर्दू, पाकिस्तानों की उर्दू कुछ और है, लखनऊ वालों की उर्दू कुछ और है। वह सुक्कानिल बादिया, सुक्कान यानी रहाइश पजीर, बादिया यानी देहातों में जो रहते थे उनके पास चले गए थे। फ़तनसीसो मिसल हाउलाए, तो अगर इस किस्म के लुगवी हमें सराहत के साथ कहते कि ये लफ्ज़ इस माना के लिए वज़ा किया गया है, यकून मुफीदन, ये इनकी तनसीस फ़ायदा देती है, लिल इत्मीनान, कि हमें इत्मीनान हो जाए बिल मौज़ू लह, कि ये लफ्ज़ किस माना के लिए वज़ा किया गया है। हाज़ा यानी ये इतनी वजाहत आप ले लें तनसीस अहले लुगत की। वसयाती, और अनकरीब गुफ्तगू आएगी किसकी? तफसीलुल कलाम फ़ी हुज्जत कौल लुगवी, तफसील के साथ हम बहस करेंगे क्या यह लुगवी की बात हुज्जत है या हुज्जत नहीं है। फ़ंतज़िर, तो आप इंतज़ार करें, जल्दबाजी नहीं करें। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।